نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ محترم و مکرم معزز سامعین و حاضرین، جب بھی کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ایمان والے آدمی کے لیے صرف اتنا اقرار کر لینا کافی ہے کہ جس ذات کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں؟ بس نہیں، بلکہ یہ اقرار جو بندہ کرتا ہے حقیقت میں وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے جس ذات کو اللہ کا رسول تسلیم کیا ہے اب میں نے اس کی ہر بات کو ماننا ہے۔ صرف یہ اقرار کر لینا، زبان سے یا دل سے تصدیق کر لینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس ابھی کام مکمل نہیں ہوا۔ یہ تو ابتدا ہے۔ تو اقرار کرنے والا در حقیقت یہ اقرار کرتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانوں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا رسول ہر بات اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کے پیغام پہنچاتا ہے۔ تو ایمان بالرسالت کا سب سے پہلا تقاضا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان ہے، تو اس ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنی اولاد، والدین، رشتہ دار، کنبہ اور قبیلہ، برادری، کاروبار، تجارتیں، ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں محبت ہونی چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو بیان فرمایا، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے 8 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، جن 8 چیزوں سے ہر انسان کو فطرتی طور پر محبت ہوتی، ایک فطرت ہے۔ سب سے پہلی چیز آباؤکم، آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا۔ دوسرا وابناؤکم، تمہارے بیٹوں سے بھی محبت ہوتی ہے ہر ایک کو۔ اور تیسرا واخوانکم، تمہارے بھائی دست و بازو ہوا کرتے۔ وازواجکم، تمہاری بیویاں، بیوی سے بھی ہر انسان کو فطرتی طور پر محبت ہوتی ہے۔ وعشیرتکم، تمہارا کنبہ اور قبیلہ اور برادری۔ واموال اقترفتموہا، اور وہ مال و دولت جو تم محنت کر کر کے کماتے ہو۔ اور یہ محنت کی شرط اس وجہ سے لگائی کہ محنت کر کے جو بندہ مال کماتا ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے بنسبت اس مال کے جو ویسے کہیں سے مل جائے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو وراثت میں مال مل جاتا ہے، 2-4 سالوں میں وہ سارا کھا پی کے اڑا دیتے ہیں، قدر کوئی نہیں، محنت کوئی نہیں کی۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو کہ کاروبار مندہ نہ پڑ جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا، اور 8ویں چیز تمہارے مکانات اور محلات اور بنگلے اور کوٹھیاں جن کو دیکھ دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو۔ 8 چیزوں کا تذکرہ فرمایا جن سے انسان کو فطرتی طور پر محبت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ فرمایا اگر تمہیں ان 3 چیزوں کے مقابلے میں 8 چیزوں سے محبت زیادہ ہے تو پھر فتربصوا، انتظار کرو اللہ کا عذاب کب آتا ہے، حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور ایسے فاسق قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں الفاسقین کا معنی کیا بدماش، ایسے بدماشوں کو اللہ پھر ہدایت نہیں دیتا۔ اور مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فتربصوا کا معنی کیا اور فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں ان 3 چیزوں کے مقابلے میں 8 چیزوں سے محبت زیادہ ہے تو پھر فتربصوا، میرے ویڑیوں نکل جاؤ، میری دنیا میں تمہیں رہنے کا حق نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ جب ان 8 چیزوں سے ہر انسان کو فطرتی طور پر محبت ہوتی ہے تو کیسے ہم ان چیزوں کی محبت نکال دیں؟ اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہتے کہ ان چیزوں سے محبت نہ کرو، فطرتی محبت ہے، یہ ہوتی ہے ہر ایک کو، لیکن فرمایا کہ جب ایک طرف 8 چیزوں میں سے کوئی چیز آ جائے اور دوسری طرف 3 چیزوں میں سے کوئی چیز آ جائے، جب آپس میں مقابلہ اور موازنہ کیا جائے تو تب جن چیزوں کی محبت بڑھ گئی سمجھو تمہیں ان چیزوں سے زیادہ محبت۔ نماز کا وقت ہے اور دوسری طرف کاروبار، تجارت، مکان بنوا رہے ہیں، آپ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، نماز کا وقت۔ تو اگر آپ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت زیادہ ہے، لیکن آپ اگر اسی کاروبار میں، تجارت میں، اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، کوئی فکر نہیں، تو آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے زیادہ محبت۔ ہم ذرا ہر ایک کو اپنا پتہ ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور تصور کی دنیا میں جا کر ایک ترازو میں ایک طرف 8 چیزیں رکھیے اور دوسری طرف یہ 3 چیزیں رکھیے، اور خود ایمان سے بتائیے کہ کون سا پلڑا ترازو کا جھک جاتا ہے۔ ہمارا ہر معاملہ، شادی کا معاملہ ہو یا غمی کا، خوشی کے معاملات میں بھی اور غمی کے معاملات میں بھی، رسم و رواج، بدعات، شادی کے موقع پہ مولوی صاحب نے کہا فلاں کام نہ کرنا، فلاں نہ کرنا، فلاں نہ کرنا، انہوں نے کہہ دیا کیسے نہ کریں، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ جب شادی ہوتی ہے والدین رات کو سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بیٹے کی شادی ہے، فلاں ناراض ہے، فلاں ناراض ہے، فلاں ناراض ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے۔ سب کے گھر جاتے ہیں، والد اپنی پگڑی اتار کے رکھ دیتا ہے، والدہ دوپٹہ اتار کے رکھ دیتی ہے کہ ہمارے بیٹے کی شادی آؤ۔ سب کو راضی کیا، اگر نہیں راضی کیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں کیا۔ سب کو راضی کر کے مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شادی کے موقع پہ لوگ
سب کو راضی کر کر کے اپنے گھر لاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو کہتے ہیں تم نکل جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ڈول باجے کیوں آئے شادی میں؟ جی لڑکے کا ماموں لے آیا تھا، لڑکی کا چاچا لے آیا تھا۔ نہ لاتے برادری کیا کہتی؟ ناک کٹ جاتا۔ شریعت کی ناک کٹتی ہے تو کٹ جائے، برادری کی ناک نہ کٹے۔ تو اس لیے فرمایا اگر تمہیں ان 8 چیزوں سے محبت 3 چیزوں سے بڑھ کر ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور علماء نے فرمایا اس امت پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ایسا عذاب تو نہیں آئے گا جیسا عذاب پچھلی قوموں پہ آیا کرتے تھے کہ ایک ہی عذاب سے زلزلہ آئے سارے تباہ و برباد ہو جائیں، سیلاب آئے سارے تباہ ہو جائیں۔ نہیں، ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہم بچے ہوئے، وگرنہ کون سا عمل ہے پچھلی ساری قوموں کا جو سارے عمل ہمارے اندر موجود نہ ہو۔ کسی قوم کو فلاں گناہ کی وجہ سے عذاب آیا، کسی قوم کو فلاں گناہ کی وجہ سے، کسی قوم کو فلاں گناہ کی وجہ سے، لیکن وہ سارے گناہ اس امت میں موجود ہیں۔ اور آج کل عذاب کی نئی شکلیں ہیں، جدید ٹیکنالوجی کا دور، ترقی کی انتہا، 21ویں صدی، لیکن پاکستان میں بجلی پوری نہیں ہو رہی۔ یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ گیس کی لوڈ شیڈنگ، یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ امن کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں، چین اور اطمینان کوئی نہیں، ہر طرف دہشت گردی کی وبا، خوف و ہراس، یہ عذاب کی قسمیں ہیں۔ مسجدوں پہ حملے، مدرسوں پہ حملے، سکول کے بچوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، یہ عذاب کی قسمیں ہیں۔ اولاد نافرمان، اس سے بڑھ کر کیا عذاب؟ ہر طرف ہر وقت پریشانی۔ مائیں بچوں کو سکول بھیجتی ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے پتہ نہیں بچہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ انصاف کوئی نہیں، عدل کوئی نہیں۔ جہاں انصاف نہ ہو وہاں امن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کر کے دکھایا۔ کسی ملک کا قاصد ملنے آیا، پوچھا شاہی محل کہاں ہے، بادشاہ کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا ہمارے بادشاہ نہیں ہیں، ان کا شاہی محل نہیں ہے، ہمارے تو امیر صاحب ہیں، وہ باہر جنگل میں درخت کے سائے کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ دیکھا حضرت عمر سرہانے کے نیچے اینٹ رکھ کر سوئے ہوئے ہیں، تو اس قاصد نے کہا کہ اے عمر تو نے عدل کیا تو آج امن میں کوئی پریشانی نہیں۔ اور ہمارا آج بڑا حکمران تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹا سا کوئی ایم پی ایم این اے اکیلا باہر نہیں نکل سکتا۔ جب انصاف کوئی نہیں تو پھر امن بھی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک جعلی پیر نے ایک عورت سے بدکاری کی اور فلم بنا لی کسی طریقے سے، پھر اس کو 3-4 سال تک بلیک میل کرتا رہا، اس سے پیسے لوٹتا رہا، عزت لوٹتا رہا۔ پھر اس لڑکی نے کسی ٹی وی اینکر والوں سے بات کی اور وہ گئے اس جعلی پیر کو پکڑ کر تھانے میں لائے۔ تھانے میں انصاف دلوانے کے لیے جب لایا گیا تو تھانے والوں نے لڑکی کے بھائی سے 50,000 روپیہ رشوت مانگا کہ پھر مقدمہ دائر ہوگا۔ جب قانون کے رکھوالے قانون کی دجیاں بکھیر دیں اور جب ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے والے خود ظلم کی انتہا کر دیں تو پھر وہاں عدل اور انصاف اور امن کہاں ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری آج عذاب کی شکلیں ہیں، اور وجہ عذاب کی یہ ہے کہ ہمیں ان 3 چیزوں کے مقابلے میں 8 چیزوں سے محبت زیادہ ہے۔ اور ان 3 چیزوں میں سب سے بڑھ کر محبت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس بندے کو اپنی اولاد، اپنے والدین اور سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔
آپ نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر نے غور و فکر کیا، جو کچھ دل میں تھا وہ بیان کیا اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے۔ آپ نے پوچھا تجھے اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر پھر تو ابھی تک کامل مومن نہیں بنا۔ اسی وقت حضرت عمر نے دل بدلا اور فرمایا یا رسول اللہ اب سے مجھے آپ سے اپنے جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تو کام کا بنا ہے۔ اور اس رمز کو صحابہ کرام نے سمجھا۔ صحابہ کرام نے نبی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر صرف یہ 8 چیزیں نہیں، کائنات کی ہر چیز قربان کر دی۔ آپ غزوہ بدر کو دیکھیے، جو سب سے پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر، 313 مسلمان، مقابلے میں کون تھے؟ پرائے نہیں تھے، اپنے تھے، بیگانے نہیں تھے، اپنوں سے جنگ لڑی، اپنوں پہ تلوار اٹھائی۔ کیوں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ اتنے اپنے تھے، ایک بھائی ایک طرف، دوسرا بھائی دوسری طرف۔ حضرت علی نبی کے جھنڈے کے نیچے تو حضرت علی کے بھائی ابو جہل کے لشکر میں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابو جہل کے لشکر میں، حتیٰ کہ ابو حذیفہ نبی پاک کے جھنڈے کے نیچے، ابو حذیفہ کا والد عتبہ، چاچا شیبہ، بھائی ولید ابو جہل کے لشکر میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے جھنڈے کے نیچے تو حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر ابو جہل کے لشکر۔ بھائی بھائی سے لڑ پڑے، بیٹے باپ سے لڑ پڑے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ یہی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ اور غزوہ بدر میں جب صفیں سیدھی ہوئیں، گمسان کی جنگ لڑنے سے پہلے انفرادی جنگ ہوا کرتی تھی۔ 2-3 بندے میدان میں آتے اور آ کر آواز لگاتے حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ پہلے 2-3 بندوں کی انفرادی جنگ ہوتی، پھر گمسان کی جنگ ہوتی۔ ابو جہل کی لشکر کی طرف سے عتبہ، بڑا بہادر، قوی نوجوان، تجربہ اور جنگجو، وہ آیا میدان میں، آ کر اس نے آواز لگائی حل من مبارز، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ مسلمانوں کی صفوں میں سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اسی عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ 18 سالہ کڑیل جوان پچھلی صفوں کو چیرتا ہوا نبی پاک کے قریب آیا، آنکھوں میں نبی پاک سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اپنے باپ سے 2 ہاتھ کر لوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ابو حذیفہ دیکھتے نہیں ہو مقابلے میں باپ ہے، خون کا رشتہ ہے، خون کا، تیرے باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے، باپ سے مقابلہ کرے گا؟ ابو حذیفہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑا ہے تب سے سارے رشتے قربان کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، فرمایا ابو حذیفہ پیچھے چلا جا، اگر میں تجھے اجازت دے دوں تو لوگ کہیں گے یہ کیسا نبی ہے جو اپنے ساتھیوں سے اپنے ہی باپ کے ساتھ مقابلہ کروا دی، اتنے بے دید لوگ ہیں، اسلام بدنام ہو جائے گا۔ آپ نے اجازت نہیں دی، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بیٹا باپ کے مقابلے میں آیا۔ اور غزوہ بدر جب ہو گیا، ایک دن بعد میں باتیں چلیں تو عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے ایک دن کہا کہ غزوہ بدر میں میری تلوار کے وار کے نیچے میرے باپ حضرت ابو بکر کئی دفعہ آئے، لیکن مجھ پر میرے باپ کی محبت غالب آ گئی، اس لیے میں نے وار نہیں کی۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ فرمایا شکر کر میرے بیٹے، تو میری تلوار کے وار کے نیچے نہیں آیا، اگر تو اس دن تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، کیونکہ اس دن تو میرا بیٹا نہیں تھا، اس دن میرے بیٹے وہ تھے جو نبی کے جھنڈے کے نیچے تھے۔
تو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھی کہ اپنوں سے وہ لڑ پڑے، اپنوں پہ تلواریں اٹھائیں۔ اور غزوہ احد میں ایک انصاریہ صحابیہ، اس کا بڑا عجیب واقعہ، ایک انصاری عورت، اس کے 4 رشتہ دار، باپ، بیٹا، خاوند، بائی، چاروں رشتہ دار اس کے غزوہ احد میں مسلمانوں کی طرف سے مقابلہ کر رہے۔ غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ جب وہ شہید ہوئے، شیطان نے آواز لگا دی، ان محمدًا قد قتل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ آواز، یہ افواہ اڑتے اڑتے مدینے پہنچی۔ اس انصاری عورت کے کانوں میں جب آواز پڑی تو وہ دیوانہ وار اپنے گھر سے باہر نکلی، احد کی طرف دوڑ لگا دی کہ نبی پاک کا حال پوچھنے جا رہی۔ راستے میں کسی نے بتایا تیرا باپ شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے ما فعل برسول اللہ، مجھے میرے خاوند اور بھائی کے بارے میں نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال۔ اس نے خبر دی تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، ما فعل برسول اللہ، اللہ کے رسول کا بتاؤ۔ حتیٰ کہ کسی نے کہا تیرا شوہر، تیرا سرتاج شہید ہو گیا۔ اس نے کہا میں اپنے سرتاج کی نہیں، میں کائنات کے سرتاج کی بات کر رہی ہوں، ما فعل برسول اللہ، مجھے اللہ کے رسول کا حال سناؤ۔ تو کسی نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اس نے کہا نہیں، زیارت کرواؤ، جب تک دیکھ نہیں لوں گی سکون نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اس نے زیارت کی تو زیارت کرتے ہی اس نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ زندہ سلامت ہیں تو مجھے کسی اور کے مرنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیسی صنف نازک عورت، ایک عورت کو ایک بچے کی وفات کی اور شہادت کی خبر دی جائے تو اس پہ کیا گزرتی، اور اس عورت کو 4 شہادتوں کی خبر دے دی گئی، چھت اڑ گئی، دیواریں اڑ گئیں، سب کچھ اڑ گیا، لیکن اس کی زبان پہ اللہ کے رسول کی حال پوچھنے کہ اللہ کے رسول کا کیا حال۔ یہ ہے صحابہ کی محبت۔ اور محبت کا معیار کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو نبی پاک سے محبت ہے یا نہیں، اس کو نبی پاک سے محبت ہے یا نہیں؟ محبت کا کوئی حجم نہیں، محبت کا کوئی وجود نہیں، محبت کا کوئی وزن نہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جماعت والوں کو نبی پاک سے 2 کلو محبت ہے اور فلاں کو 4 کلو محبت ہے، نہیں۔ محبت کا معیار ہے اطاعت رسول۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ باتیں مانتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر، ان کے طریقوں پہ زیادہ عمل کرتا ہے، اس کو ان سے زیادہ محبت۔ محبت کا معیار اطاعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مسجد کے اندر ایک بندہ کھڑا تھا، آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے اندر آ رہے تھے، ابھی جوتیوں والی جگہ پہ تھے، حضرت ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے پوچھا ابن مسعود تو وہاں کیوں بیٹھ گیا؟ حضرت ابن مسعود نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے آپ کی زبان سے اجلس سنا کہ بیٹھ جاؤ، میں نے سمجھا آپ مجھے ہی فرما رہے ہیں، تو میں بجائے اس کے کہ مسجد کے اندر داخل ہو کر بیٹھتا اور آپ کے حکم کو قبول کرنے میں دیر ہو جاتی، میں وہیں بیٹھ گیا تاکہ حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ۔ یہ ہے محبت رسول۔ اور ابن عمر رضی اللہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اتباع اور سنت کی اتنی پیروی کرنے والے کہ ایک دن اپنے غلام کے ساتھ سواری پہ سوار ہو کر جا رہے سفر پہ، ایک جگہ راستے میں پڑاؤ کیا، سواری سائڈ پہ ایک سائڈ کھڑی کی اور قضائے حاجت کرنے کے لیے بیٹھ کے، قضائے حاجت کیا نہیں، بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اٹھ کر پھر سواری پہ سوار ہو کر چل پڑے۔ غلام نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن سفر پہ آیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر قضائے حاجت کی تھی، مجھے تقاضا تو نہیں تھا، پیشاب وغیرہ تو نہیں آیا ہوا تھا، لیکن میں نے کہا چلو سنت پوری ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی اداؤں کو، چھوٹی چھوٹی اداؤں کو بھی اتنا یاد رکھا اور عمل کر کے دکھایا۔ اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صراحتاً جو احکام ہیں،
جو آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا بھئی یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور جن چیزوں سے منع کیا کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، ہم وہی کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے محبت رسول صرف زبانی دعوے نہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں نبی پاک سے بڑی محبت ہے، فلاں فلاں نہیں۔ نعرے اور نعروں کی ضرورت نہیں، دعووں کی کوئی ضرورت نہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ آپ عمل کر کے دکھائیے، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں نبی پاک سے محبت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ عمل کیا جائے، ان کے طریقوں پہ چلا جائے، یہی سب سے بڑھ کر محبت رسول ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک اللہم شکرک واسن استغفر اللہ ربی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔